ہیلو دوستو، میرا نام حماد علی ہے۔ عمر میری اس وقت 28 سال ہے۔ قد میرا تقریباً 5 فٹ 10 انچ ہے۔ رنگ سانولا لیکن صاف، جسم فٹ کیونکہ میں ہمیشہ سے ورزش کا شوقین رہا ہوں۔ کراچی کے علاقے کولنگی میں رہتا ہوں۔ گھر میں امی ابا، ایک چھوٹا بھائی اور ایک بہن ہے۔ ابا ریٹائرڈ کلرک ہیں۔ تنخواہ سے زیادہ پینشن کم ہے، اور حالات جیسے عام گھروں میں ہوتے ہیں، کبھی بجلی کا بل زیادہ، کبھی راشن کم، مگر دل میں ہمیشہ ایک ہی خواب تھا کہ میں سندھ پولیس میں لگ جاؤں۔ میں بچپن سے پولیس کی وردی دیکھ کر عجیب سا فخر محسوس کرتا تھا۔ وہ نیلی وردی، کندھے پر بیج، سینہ تانا ہوا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک عزم سا تھا، ایک دن یہ وردی میں بھی پہنوں گا۔ لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، حقیقت کا پتہ چلتا گیا۔ سفارش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور سفارش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے ہار نہیں مانی۔ ٹیسٹ دیا، فزیکل دیا، سب کچھ اچھا کیا، مگر فائل آگے نہیں بڑھی۔ 3 سال اسی چکر میں گزر گئے، کبھی فائل لاپتہ، کبھی کسی آفیسر کا آج نہیں کل آنا۔ ایک دن میرا پرانا دوست فیضان ملا۔ وہ بچپن سے میرا ہمسایہ بھی تھا، اور کبھی کبھار محلے میں ساتھ کرکٹ بھی کھیلتا تھا۔ وہ ماشاءاللہ کافی آگے نکل گیا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں نے اسے بتایا کہ پولیس میں فائل لٹکی ہے، مگر سفارش نہیں۔ وہ تھوڑا مسکرایا اور بولا، حماد ایک کام ہو سکتا ہے، میری امی پولیس میں ہے، تھانے کی DSP شمائلہ، وہ شاید مدد کر دے۔ میری آنکھوں میں ایک دم امید جاگی۔ میں نے کہا، یار اگر وہ واقعی مدد کر سکے تو میں عمر بھر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا۔ اس نے اگلے ہی دن شام کو مجھے اپنی امی سے ملوایا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا الگ ہی موڑ تھا۔ جب میں پہلی بار شمائلہ میڈم سے ملا تو دل میں ایک عجیب سا سکون اور احترام دونوں پیدا ہوئے۔ وہ تقریباً 35 یا 36 سال کی ہوں گی۔ اونچی قامت، گندمی رنگ، بال ہمیشہ بندھے ہوئے، آنکھوں میں سختی بھی تھی مگر ایک نرم سا انداز بھی۔ لباس ہمیشہ صاف ستھرا، چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی، مگر ایک کشش تھی جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ فیضان نے تعارف کرایا، امی یہ میرا دوست حماد ہے، بہت ایماندار اور محنتی لڑکا ہے، پولیس میں جانا چاہتا ہے لیکن فائل رک گئی ہے۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، پولیس میں آنا آسان نہیں، صرف فزیکل نہیں، دماغ بھی تیز چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے ادب سے کہا، میڈم میں محنت کرنے کو تیار ہوں، بس موقع چاہیے۔ وہ بولی، اچھا تمہارا ڈومیسائل اور CNIC دکھاؤ۔ میں نے فوراً فائل ان کے سامنے رکھی۔ انہوں نے چند کاغذات دیکھے اور کہا، میں دیکھتی ہوں، کل آفس آ جانا، شاید کچھ ہو جائے۔ اگلے دن میں دل میں دعائیں لیے ان کے دفتر گیا۔ وہ اپنے کمرے میں مصروف تھی، مگر جیسے ہی میں اندر گیا انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ حماد بیٹھو، میں نے تمہاری فائل دیکھی ہے، تھوڑا وقت لگے گا مگر میں کر دوں گی۔ میں نے شکریہ ادا کیا، مگر اس دن ان کی مسکراہٹ میرے ذہن میں بس گئی۔ وہ صرف ایک آفیسر نہیں لگ رہی تھی، ایک مضبوط عورت کے اندر چھپی ہوئی نرمی کی جھلک بھی تھی۔ چند دن گزرے اور پھر فیضان نے بتایا کہ حماد، امی نے تمہارا کام کر دیا ہے، تمہارا نام لسٹ میں شامل ہو گیا ہے۔ میں جیسے پاگل ہو گیا، دل سے دعائیں نکل رہی تھی۔ میں نے فوراً میڈم کو فون کیا، شکریہ ادا کیا۔ وہ بولی، محنت تم نے کی تھی، میں نے صرف راستہ صاف کیا ہے۔ پھر میری بھرتی ہو گئی۔ میں اب سندھ پولیس کا سپاہی تھا۔ وردی پہن کر جب پہلی بار آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو دل چاہا کہ چیخ کر کہوں، امی دیکھو، تمہارا بیٹا پولیس والا بن گیا۔ پوسٹنگ کراچی ایسٹ میں ہوئی۔ پہلا ہفتہ سخت گزرا، ڈیوٹی، گشت، رپورٹیں، مگر اندر سے ایک عجیب سی خوشی تھی۔ شمائلہ میڈم اکثر دفتر میں آتی جاتی، اب وہ میرے لیے صرف افسر نہیں رہ گئی تھی۔ ان کی موجودگی میں عجیب سا سکون محسوس ہوتا۔ وہ جب گزر کر جاتی تو پورا ماحول جیسے خوشبو سے بھر جاتا۔ ایک دن وہ خود آفس کے کمرے میں آئی جہاں میں ڈیوٹی پر تھا۔ بولی، حماد تمہیں مبارک ہو، تم نے خود کو ڈسپلنڈ ثابت کیا۔ میں نے کہا، یہ سب آپ کی رہنمائی کا نتیجہ ہے میڈم۔ وہ ہلکی سی ہنس دی، اتنا رسمی مت بنو، بس کام اچھے کرتے رہو۔ اس دن پہلی بار ان کے لہجے میں نرمی محسوس ہوئی، جیسے وہ صرف افسر نہیں، ایک دوست کی طرح بات کر رہی ہوں۔ پھر کبھی کبھار وہ مجھ سے روزمرہ کی باتیں کرنے لگی، حماد گھر میں سب ٹھیک ہے، امی کیسی ہے، اور میں بھی احترام کے ساتھ جواب دیتا۔ ایک دن انہوں نے اچانک کہا، حماد تم بہت بدل گئے ہو، شروع میں شرمیلے تھے، اب کافی اعتماد آ گیا ہے۔ میں مسکرا کر بولا، وردی انسان کو بدل دیتی ہے میڈم۔ وہ کہنے لگی، ہاں وردی انسان کو مضبوط کرتی ہے لیکن اندر کے احساسات کو ختم نہیں کرتی۔ اس جملے نے میرے دل میں کچھ ہلا دیا، جیسے کوئی چھپی بات کہہ گئی ہو۔ اب ہمارے درمیان ایک عجیب سا خاموش رشتہ بننے لگا، نہ کسی نے کچھ کہا نہ ظاہر کیا، مگر باتوں میں نرمی، نگاہوں میں ٹھہراؤ، اور دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ میں ان کے کمرے میں رپورٹ دینے جاتا، وہ کافی پیتی ہوئی کہتی،
بیٹھو حماد، تھوڑا آرام کرو، باہر بہت گرمی ہے۔ میں ان کے سامنے بیٹھتا اور باتوں باتوں میں کبھی اپنی زندگی کے بارے میں بتانے لگتی۔ میرے شوہر کی وفات کو 7 سال ہو گئے ہیں۔ فیضان ابھی چھوٹا تھا۔ زندگی آسان نہیں رہی مگر کام نے سہارا دیا۔ میں خاموش سنتا رہا۔ ان کی آنکھوں میں اداسی چھپی تھی مگر چہرے پہ ہمت۔ میں نے ایک دن کہا، میڈم آپ بہت بہادر ہیں، ہر مرد یہ طاقت نہیں رکھتا جو آپ نے دکھائی۔ وہ ہنس دی۔ حماد تعریفیں چھوڑو، پولیس میں رہ کر مضبوط بننا پڑتا ہے ورنہ لوگ کچل دیتے ہیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس عورت میں صرف خوبصورتی نہیں بلکہ ایک کہانی چھپی ہے، ایک درد، ایک تنہائی جسے وہ دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتی۔ اس کے بعد میں جب بھی ان سے ملتا دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو جاتی۔ ان کی باتیں، ان کا انداز، وہ نگاہ جو کبھی مجھ پر ٹھہر جاتی، سب میرے اندر کچھ نیا جگا رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ پولیس کی نوکری کے ساتھ ساتھ ایک نرم دل کا سفر بھی شروع ہو جائے گا۔ اس دن کے بعد سے میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ شمائلہ میڈم جب دفتر میں آتی تو ساری فضا بدل جاتی۔ ان کے قدموں کی چاپ بھی الگ محسوس ہوتی، جیسے پورا کمرہ روشن ہو جائے۔ کبھی کبھی وہ محض گڈ مارننگ حماد کہتے تھی مگر میرے دل میں جیسے طوفان آ جاتا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ احترام ہے یا کچھ اور، لیکن ایک بات ضرور تھی، اب میری ڈیوٹی صرف پولیس کی نہیں رہی تھی، دل کی بھی شروع ہو گئی تھی۔ ایک دن شام کے وقت میرا فون بجا، نمبر پہچانا نہیں مگر اٹھایا تو وہی مانوس آواز تھی۔ حماد، شمائلہ بول رہی ہوں، تھوڑا وقت ہے؟ میں گھبرا سا گیا۔ جی میڈم بالکل، حکم کریں۔ بولی، ایک کیس پر بات کرنی ہے، آفس نہیں گھر آ جاؤ، فیضان باہر گیا ہوا ہے۔ میرا ہاتھ پسینہ پسینہ ہو گئے۔ میں نے جلدی سے وردی بدلی، عام کپڑے پہنے، ان کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ وہ نارتھ ناظم آباد میں ایک صاف ستھرے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ دروازہ انہوں نے خود کھولا۔ سفید شلوار قمیض میں تھی، بال کھلے، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ آؤ بیٹھو حماد، چائے بنا رہی ہوں۔ میں سلام کر کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، کوئی مہک ایسی تھی جو دل کے اندر اتر رہی تھی۔ چند منٹ بعد وہ چائے لے کر آئی، چائے کا کپ میرے سامنے رکھا اور خود سامنے بیٹھ گئی۔ تو بتاؤ کام کیسا چل رہا ہے؟ میں نے کہا، سب ٹھیک ہے میڈم، بس آپ کی دعائیں ہیں۔ وہ بولی، دعائیں تو ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں مگر کچھ لوگ خود قسمت بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، تم ان میں سے ہو۔ میں مسکرایا مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی جیسے الفاظ کسی خاص احساس سے لپٹے ہوں۔ تھوڑی دیر ہم کیس کی بات کرتے رہے مگر بات آہستہ آہستہ رسمی دائرے سے نکل کر ذاتی ہونے لگی۔ تمہارے گھر والے تمہاری کامیابی پر خوش ہوں گے؟ جی، خاص طور پر امی بہت خوش ہیں، وہ اکثر دعا دیتی ہیں کہ شمائلہ میڈم کے قدم ہمیشہ روشن رہیں۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، تمہاری امی کی دعائیں شاید میرے لیے بھی اچھا وقت لے آئیں۔ میں نے حیرت سے دیکھا۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی، چائے کی بھاپ ان کے چہرے کے گرد تیر رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ اسی خاموشی میں میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں کچھ پڑھا، ایک تنہائی، ایک چاہت اور ایک انس۔ میں نہیں جانتا تھا اس لمحے کا کیا کہنا چاہیے مگر دل چاہ رہا تھا کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ انہوں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چلو بہت بات ہو گئی، اب کچھ کھاؤ، میں سینڈوچ بنا لیتی ہوں۔ میں نے کہا، نہیں میڈم، تکلف نہ کریں۔ بولی، یہ میڈم میڈم چھوڑ دو، بس شمائلہ کہہ دیا کرو، تم اب میرے لیے ایک کلیگ سے بڑھ کر ہو۔ میں چونک گیا۔ شمائلہ، یہ نام جب ان کے لبوں سے نکلا تو جیسے میرے دل پر لکھ دیا گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے شمائلہ۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ایسے ہی، بالکل اسی طرح۔ شام کا وقت رات میں بدل گیا۔ میں اٹھنے لگا تو انہوں نے کہا، حماد تمہیں برا تو نہیں لگا کہ میں نے بلایا؟ میں نے نرمی سے کہا، نہیں، بلکہ خوشی ہوئی، آپ سے مل کر ہمیشہ حوصلہ ملتا ہے۔ وہ بولی، کبھی کبھی انسان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی بات سن لیں بغیر جج کیے، تم ایسے ہی لگتے ہو۔ میں خاموش رہا، بس آنکھوں میں ان کے لیے ایک عجیب سا احترام اور انس تھا۔ اس رات میں گھر پہنچا تو نیند نہیں آئی، ان کی باتیں، ان کی آواز اور وہ نام شمائلہ بار بار ذہن میں گونجتا رہا۔ اگلے دن ڈیوٹی پر گیا تو وہ نہیں آئی۔ 2 دن بعد جب آئی تو ان کے چہرے پر تھکن تھی۔ میں نے کہا، آپ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ بولی، کبھی کبھی زندگی تھکا دیتی ہے حماد، مگر تمہاری باتیں یاد آتی ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ سن کر دل جیسے کسی نے چھو لیا۔ میں نے کہا، اگر کبھی بات کرنے کا دل کرے تو بلا جھجک مجھے یاد کر لیجیے گا۔ وہ ہلکا سا ہنس دی، یاد رکھوں گی۔ اب بات روز کی ہو گئی، کبھی فون، کبھی میسج، کبھی چائے پر بلاوا۔ ان کی باتوں میں ایک الگ کشش تھی، کبھی وہ مذاق کرتی، کبھی ماضی کے قصے سناتی۔ میں سننے والا تھا مگر ہر لفظ میرے دل کے اندر اترتا جا رہا تھا۔ ایک دن انہوں نے کہا، حماد کبھی سوچا نہیں تھا میں کسی سے اتنا کھل کر بات کر سکوں گی، تم میرے دن کا سکون بن گئے ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، اور آپ میری زندگی کی دعا بن گئی ہیں۔ وہ پل بھر کو خاموش ہوئی، پھر بولی، حماد تمہیں پتہ ہے کبھی کبھی احساسات کی شدت الفاظ سے زیادہ بولتی ہے۔
میں نے کہا شاید اسی لیے ہم زیادہ نہیں بولتے، بس سمجھ لیتے ہیں۔ وہ لمحہ بہت گہرا تھا، جیسے دو دلوں نے چپ چاپ ایک دوسرے کو مان لیا ہو بغیر کسی وعدے کے۔ اب جب بھی وہ آفس آتی ہماری آنکھیں ایک دوسرے کو ڈھونڈتی، کبھی فائل پکڑتے ہوئے انگلیاں چھو جاتی تو جیسے دل دھڑکنا بھول جاتا۔ ہر چیز عام تھی مگر احساسات غیر معمولی۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ آفس کے لون میں تنہا بیٹھی ہیں۔ میں قریب گیا، بولی آؤ حماد بیٹھو، آج تھوڑا دل اداس ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وہ بولی کبھی کبھی چاہت دل کو ہلکا بھی کرتی ہے اور بوجھل بھی۔ میں نے کہا شاید اس لیے کہ چاہت دل سے نکلتی ہے، دماغ سے نہیں۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر رک گئی۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموش گزرے، پھر بولی حماد اگر میں تمہیں کچھ کہوں تو برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے نرمی سے کہا آپ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں شمائلہ۔ وہ بولی مجھے تمہارا ساتھ اچھا لگتا ہے، تمہاری باتیں، تمہارا انداز، سب کچھ۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور صرف ایک لفظ کہا مجھے بھی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ماحول جیسے تھم گیا، ہوا بھی رک گئی، ان کی آنکھوں میں چمک تھی اور میرے دل میں ایک نیا احساس۔ اب ہم دونوں جان چکے تھے کہ صرف احترام نہیں، ایک رشتہ بن چکا ہے، خاموش مگر سچا، کوئی وعدہ نہیں، کوئی عہد نہیں، بس احساسات کی ایک لہر جو دونوں کو بہا رہی تھی۔ رات کو میسج آیا حماد تم نے میری زندگی میں رنگ بھر دیے ہیں، کبھی یوں مت بدلنا شمائلہ۔ میں نے جواب دیا وعدہ کرتا ہوں جیسے آپ چاہیں گی ویسا ہی رہوں گا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے حسین رات تھی۔ اس رات کے بعد سے سب کچھ بدل گیا۔ میں جب بھی آفس جاتا شمائلہ میڈم کی مسکراہٹ جیسے میرا استقبال کرتی۔ اب وہ میرے لیے صرف ایک آفیسر نہیں تھی، وہ ایک احساس بن چکی تھی جو میرے دن اور رات دونوں میں ساتھ رہتی۔ ہم دونوں اب ایک دوسرے کی عادت بن چکے تھے۔ کبھی وہ کہتی حماد آج ڈیوٹی کے بعد آفس مت جانا، میرے ساتھ ایک کیس کی فائل دیکھنی ہے۔ میں سمجھ جاتا کہ یہ بہانہ ہے صرف ملاقات کا۔ ایک شام وہ خود میرے پاس آفس آئی، بولی چلو آج کچھ باہر چلتے ہیں۔ میں حیران سا بولا میڈم میں آپ کے ساتھ؟ کہنے لگی ہاں حماد آج کے لیے میڈم نہیں صرف شمائلہ ہوں۔ ہم دونوں پولیس کی جیپ میں نکلے، راستے میں وہ ہنس رہی تھی، کبھی ریڈیو پر گانا سنتی، کبھی مجھ سے بات کرتی۔ میں حیران تھا کہ وہ اتنی نرم دل بھی ہو سکتی ہیں۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب کشش تھی، جیسے برسوں کی تنہائی پگھل کر روشنی بن گئی ہو۔ ہم کرنگی کے ساحل کی طرف گئے، وہاں شام ڈھل رہی تھی، سمندر کی ہوا میں نمکین خوشبو تھی، لہریں آہستہ آہستہ کنارے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ پانی کی طرف دیکھتی رہی۔ میں نے کہا آپ بہت خاموش ہیں، سب ٹھیک ہے؟ بولی کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ خاموشی سے بات کی جائے، شور میں احساسات دب جاتے ہیں۔ میں نے نرمی سے کہا اگر آپ چاہیں تو میں بھی چپ رہ سکتا ہوں، بس آپ کے پاس بیٹھا رہوں گا۔ وہ ہنس دی تم عجیب ہو حماد، ہر بات میں ایک سادگی ہے جو دل کو چھو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے اور پہلو بتانے لگی، شوہر کے انتقال کے بعد کے دن، لوگوں کے بدلتے رویے، اکیلے پن کی سختی۔ میں سنتا رہا اور محسوس کرتا رہا یہ عورت اندر سے کتنی مضبوط مگر زخمی ہے۔ میں نے کہا شمائلہ اگر کبھی زندگی تھکائے تو میں سننے کے لیے ہمیشہ ہوں۔ انہوں نے نگاہیں ملائی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر رک گئی۔ بولی حماد تم نہیں جانتے، تم سے بات کر کے جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ لمحہ کچھ خاص تھا، ہوا میں نمی تھی، دل میں سکون۔ میں نے پہلی بار ان کے چہرے پر نرمی دیکھی جو صرف تب آتی ہے جب کوئی دل سے قریب ہو۔ واپسی پر گاڑی میں خاموشی تھی مگر اس خاموشی میں ایک میٹھا سا سکون تھا۔ راستہ چھوٹا لگنے لگا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے کہا شکریہ حماد، تم نے آج شام خوبصورت بنا دی۔ میں نے مسکرا کر کہا آپ کے ساتھ تو ہر لمحہ خاص ہو جاتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی پھر کبھی کبھار یہ خاص لمحے دہرایا کریں۔ اس دن کے بعد ہمارے درمیان فاصلہ اور کم ہو گیا۔ کبھی وہ خود میسج کرتی چائے پیو گے، کبھی میں کہتا آج کی رپورٹ ساتھ دیکھ لیتے ہیں، اور پھر وہی چائے، وہی باتیں، وہی مسکراہٹیں۔ ایک دن انہوں نے دفتر میں کہا حماد آج جلدی مت جانا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کچھ خاص ہے؟ بولی پتہ نہیں، بس دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا وقت تمہارے ساتھ گزاروں۔ رات ہوئی تو آفس تقریباً خالی تھا، کمرے میں صرف ہم دونوں تھے۔ انہوں نے فائل بند کی اور آہستہ سے بولی کبھی سوچا نہیں تھا کہ پولیس کے اس سخت ماحول میں دل کو سکون ملے گا۔ میں نے کہا شاید سکون کسی جگہ نہیں، کسی انسان میں چھپا ہوتا ہے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، ہوا جیسے رک گئی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا حماد تمہاری باتیں میرے دل کو چھو جاتی ہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا اور آپ کی موجودگی میرے دن کو روشنی دے دیتی ہے۔ یہ الفاظ معمولی نہیں تھے، ان میں وہ جذبہ چھپا تھا جو ہم دونوں عرصے سے محسوس کر رہے تھے مگر بول نہیں پا رہے تھے۔ اب الفاظ خاموش تھے مگر دلوں نے بات کر لی تھی۔ اگلے کچھ دن ہمارے لیے زندگی جیسے رنگین ہو گئی، ڈیوٹی وہی، آفس وہی، مگر احساس الگ۔ میں جب کبھی ان کے سامنے آتا ان کی آنکھوں میں نرمی جھلکنے لگتی، کبھی وہ میٹنگ میں میری طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دیتی اور میں بس دل میں ایک وعدہ کرتا
یہ رشتہ یوں ہی بنا رہے۔ ایک دن وہ مجھے بولی حماد کل چھٹی ہے، میرے ساتھ مارکیٹ چلنا، کچھ خریدنا ہے۔ میں چونک گیا۔ میں آپ کے ساتھ، لوگ باتیں کریں گے۔ بولی لوگ باتیں ویسے بھی کرتے ہیں لیکن جو ہمیں سکون دے وہ بات کبھی غلط نہیں ہوتی۔ اگلے دن میں ان کے ساتھ گیا، ہم نے کچھ گھریلو چیزیں خریدی۔ ان کے انداز میں ایک عورت کی نرمی تھی جو شاید برسوں سے دبی ہوئی تھی۔ جب وہ کسی چیز پر ہنستی یا بحث کرتی تو لگتا جیسے وہ دوبارہ جینا سیکھ رہی ہو۔ واپسی پر وہ بولی حماد تم نے مجھے پھر سے انسان ہونے کا احساس دلایا ہے۔ پولیس نے میرا دل سخت کر دیا تھا مگر تم نے اس میں نرمی واپس بھر دی۔ میں نے کہا شمائلہ آپ میرے لیے احترام کی علامت ہیں، جو کچھ بھی ہے دل سے ہے، سچ ہے، صاف ہے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا میں جانتی ہوں شاید اسی لیے تم پر بھروسہ ہے۔ اس لمحے میرے دل میں ایک عجیب سا فخر پیدا ہوگا۔ مجھے لگا محبت کا مطلب صرف چاہنا نہیں، کسی کے دکھ کو محسوس کرنا بھی ہے۔ اب شامیں ان کے بغیر ادھورے لگنے لگی، فون پر باتیں گھنٹوں تک چلتی رہتی۔ کبھی وہ کہتی حماد اگر تم آفس نہ آؤ تو دن ادھورا لگتا ہے، اور میں ہنستے ہوئے کہتا آپ کے لیے تو آفس ہی گھر ہے، پھر میں گھر کا حصہ ہی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے جواب دیتی ہاں شاید ایسا ہی ہے۔ ان کی ہنسی، ان کی باتیں سب میرے لیے دعاؤں جیسی تھی۔ میں اکثر سوچتا یہ سب خواب تو نہیں، مگر جب صبح آفس جاتا وہ میری طرف مسکرا کر کہتی گڈ مارننگ حماد تو یقین آتا کہ یہ حقیقت ہے۔ اب ہمارے درمیان رشتہ واضح تھا مگر خاموش، دنیا کے سامنے افسر اور سپاہی مگر دل کے اندر دو قریبی روحیں۔ ہم نے کبھی نام نہیں دیا اس تعلق کو مگر دونوں جانتے تھے یہ وہ رشتہ ہے جو کسی لفظ کی محتاج نہیں، اور شاید یہی اس کی خوبصورتی تھی۔ دن گزرتے گئے ہمارے رشتہ جیسے کسی خاموش دعا کی طرح مضبوط ہوتا گیا۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ شمائلہ صرف میری افسر نہیں، میری زندگی کی وہ کمی ہے جو میں برسوں سے محسوس کرتا آیا تھا، اور شاید وہ بھی یہ بات جان چکی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان اب اتنا اعتماد تھا کہ ایک دوسرے کے چہرے کی خاموشی بھی سمجھ آ جاتی تھی۔ اگر کبھی وہ اداس ہوتی تو میں بنا پوچھے جان لیتا، اگر میں خاموش ہوتا تو وہ فوراً بولتی کیا ہوا حماد، دل کہیں الجھا ہے کیا؟ ان کی یہ پرواہ دل کے اندر اترتی گئی۔ میں اکثر سوچتا اللہ نے کیسے عجیب طریقے سے دو تنہاؤں کو ایک دوسرے سے ملا دیا۔ ان کی زندگی میں شوہر کی یاد تھی، میرے دل میں محبت کی کمی، اور ان دونوں کے بیچ جو تعلق بنا وہ الفاظ سے نہیں احساس سے سمجھا جا سکتا تھا۔ ایک دن وہ آفس میں آئی مگر ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ میں نے کہا سب خیر ہے شمائلہ؟ بولی حماد ٹرانسفر آرڈر آیا ہے، میرا تبادلہ حیدرآباد ہو گیا ہے۔ یہ سن کر جیسے زمین رک گئی۔ میں کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے پوچھا آپ جا رہی ہیں؟ بولی ہاں شاید 2 ہفتے میں، کوشش کروں گی رکنے کی مگر لگتا ہے حکم منسوخ نہیں ہوگا۔ میرے اندر جیسے خلاصہ پیدا ہو گیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس سر ہلا دیا اور بولی اداس مت ہو، شاید فاصلے ہمیشہ جدائی نہیں ہوتے، بعض رشتے دل میں ہی رہ جاتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن دل میں رہنے والے اکثر دکھ دیتے ہیں شمائلہ۔ وہ خاموش ہو گئی، آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آئی۔ اس شام انہوں نے کہا حماد چلو تھوڑا باہر چلتے ہیں، دل بھاری ہے۔ ہم دونوں سمندر کے کنارے جا بیٹھے، وہی جگہ جہاں پہلی بار ہم نے شام دیکھی تھی۔ اس بار ہوا میں اداسی تھی۔ وہ بولی حماد کبھی سوچا نہیں تھا تم سے اتنی باتیں کر لوں گی، تم نے میری زندگی بدل دی ہے۔ میں نے کہا اگر اختیار ہوتا تو میں وقت کو یہیں روک دیتا شمائلہ۔ انہوں نے نرمی سے کہا وقت کو روکنا ممکن نہیں مگر یادوں کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے، آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرے پر نمی۔ میں نے دھیرے سے کہا شمائلہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی چاہے فاصلہ جتنا بھی ہو؟ بولے یہی وعدہ میں بھی کرتی ہوں حماد، تم میرے دل کے ایک حصے میں رہو گے ہمیشہ۔ وہ لمحہ ایسا تھا جسے زندگی تھم گئی ہو، نہ کوئی لفظ نہ ضروری لگا، نہ کوئی اظہار، بس ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے اور سمندر کی لہروں میں اپنی کہانی سونپ دی۔ اگلے دن آفس میں ماحول بدل گیا، سب لوگ ان کے تبادلے کی بات کر رہے تھے، میں اپنی فائل میں مصروف تھا مگر دل کہیں اور تھا۔ انہوں نے جاتے جاتے سب کو چائے پر بلایا۔ جب میری باری آئی تو وہ بولی حماد ذرا رکنا، تم سے الگ بات کرنی ہے۔ سب لوگ چلے گئے، کمرہ خالی رہ گیا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا میں چاہتی ہوں تم ہمیشہ وہی رہو جو ہو، ایماندار، سادہ اور دل سے صاف۔ میں نے کہا آپ کی دعاؤں کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ وہ مسکرا کر بولی دعائیں تو رہیں گی، تم بس یاد رہنا۔ میں نے کہا اگر کبھی آپ کو یاد آئے تو فون کر لیجئے گا، چاہے کچھ نہ کہنا ہو۔ بولی پہلے تم وعدہ کرو کبھی بھول نہیں جاؤ گے۔ میں نے دھیرے سے کہا میں بھولنے کے لیے نہیں، یاد رکھنے کے لیے آیا ہوں آپ کی زندگی میں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، انہوں نے میری طرف دیکھا جیسے دل سے الوداع کہہ رہی ہو، پھر بولی چلو حماد اب اجازت دو ورنہ دل رک جائے گا۔ میں نے سلام کیا اور خاموشی سے باہر نکل آیا۔ اس دن کے بعد شمائلہ میڈم واقعی چلی گئی، ان کی جگہ نئی آفیسر آئی مگر دفتر کی فضا جیسے بدل گئی، ان کے بغیر سب خالی خالی لگنے لگا۔ کئی دن تک میں نے ان سے بات نہیں کی، بس کبھی ان کا نام
فون کی اسکرین پر دیکھنے کی دعا کرتا۔ پھر ایک دن میسیج آیا، حیدرآباد کا موسم تمہارے بغیر ادھورا ہے، مگر دل مطمئن ہے کہ تم ہو کہیں نہ کہیں، شمائلہ۔ میں نے دل سے مسکرا کر جواب دیا، شمائلہ، فاصلہ راستوں کا ہوتا ہے، دلوں کا نہیں۔ اس کے بعد ہماری باتیں کبھی کبھار ہو جاتی۔ وہ اپنے نئے تھانے کے بارے میں بتاتی، اپنی پوسٹنگ کی مصروفیات، مگر احساس وہی رہا۔ اب یہ محبت کسی لفظ میں نہیں تھے، ایک دعا میں بدل گئے۔ کچھ مہینوں بعد میری ترقی ہو گئی، میں نے وردی کے نئے بیج لگائے اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ یوں لگا جیسے شمائلہ کی دعائیں میرے کندھوں پر جگمگا رہی ہیں۔ میں نے ان کو میسیج کیا، آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، آج میں ترقی پا گیا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، مجھے فخر ہے حماد، تم نے وہ کر دکھایا جو میں چاہتی تھی۔ میں نے دل میں سوچا اگر وہ پاس ہوتی تو شاید یہ لمحہ آنکھوں میں قید کر لیتا، مگر اب وہ دور تھی اور ہماری محبت ایک ایسے رشتے میں بدل چکی تھی جسے وقت مٹا نہیں سکتا۔ کبھی کبھار جب میں ڈیوٹی سے تھک کر گھر آتا، امی چائے بنا دیتی، بھائی باتیں کرتے، مگر دل کے کسی کونے میں وہ موجود رہتی، ان کی مسکراہٹ، ان کا لہجہ، ان کی باتیں۔ زندگی چلتی رہی مگر وہ احساس ہمیشہ زندہ رہا۔ ایک شام میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، شمائلہ، تم جہاں بھی ہو خوش رہو، تم میری کہانی نہیں، میری دعاؤں کا حصہ بن گئی۔ اس لمحے دل میں ایک عجیب سا سکون اترا۔ میں نے محسوس کیا محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل لیتی ہے، کبھی ملاقات بن کر، کبھی یاد بن کر، کبھی ایک دعا بن کر جو دل سے نکلتی ہے اور آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ میں آج بھی وہ جب وردی پہنتا ہوں تو یاد آتا ہے، یہ نوکری، یہ عزت، یہ سب شمائلہ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ وہ صرف ایک آفیسر نہیں تھی، وہ میری زندگی کا وہ چراغ تھی جس نے اندھیروں میں روشنی پیدا کی۔ دوستو، آج کی اسٹوری یہیں ختم ہوئی۔ امید ہے آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ اسٹوریز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔